اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے، اور ترجمہ یہ ہے: اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس دن ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے کہ کاغذ یا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ہم اس کی شروعات ایسے ہی کریں گے جیسے کہ خلق کی ابتدا کی تھی۔ یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا تھا کہ ایک وہ دن آئے گا جب یہ پوری کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، یہ پوری دنیا، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو آسمان جو تمہیں بڑا وسیع نظر آتا ہے اور اس میں سیارے ہیں جو بے شمار ہیں، اور اللہ کی قدرت کا یہ مظہر ہے تمہارے سامنے، یہ ان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ کوئی کاغذ جس کے اوپر لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے لپیٹ دیا جاتا ہے، یا دفتر جو رجسٹر ہوتے ہیں، رجسٹروں کے اوپر لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد ان کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ گویا کہ کس قدر آسان ہے ان وسیع آسمانوں کو لپیٹ دینا، اللہ رب العزت کے لیے کس قدر آسان ہے۔ قرآن پاک میں ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، نہ اس کی عظمت کو سمجھا، نہ اس کی طاقت کو سمجھا، نہ اس کی قوت کو سمجھا، اس قادر مطلق کی قدرت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ پوری کی پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ان کو لپیٹ دیا جائے گا، اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا، اور جب یہاں پر پہنچے کہ یہ پوری زمین کو، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ رب العزت ان کو ہلائے گا اور کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ، میں ہوں رب، میں ہوں الہ، میں ہوں بادشاہ، انا الجبار، میں ہوں جبار، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے بادشاہ۔ یہ بات کہتے کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ قریب تھا صحابہ کرام کو یہ خوف لگنے لگا، اندیشہ لگنے لگا کہ کہیں آپ ممبر پر سے گر نہ جائے۔ اس قدر آپ کے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہوا اللہ کی اس قدرت کا تصور کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ دفتروں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور مخلوقات کو پھر واپس لایا جائے گا جیسے کہ پہلے ہم نے پیدا کیا تھا۔ یہ گویا کہ تمام مخلوقات کا وجود ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تم کو پیدا کرے گا بالکل اس طرح سے جیسے تم پہلے پیدا ہوئے تھے، غیر مختون پیدا ہوئے تھے، تمہیں ختنہ نہیں کیا گیا تھا، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے تمہارے، اسی طرح سے تم برہنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ آیت پڑھی کہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تو معلوم یہ ہوا کہ ساری مخلوقات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سب بلا کپڑوں کے اور بلا ختنے کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گویا کہ ایک نئے جہان کی پیدائش ہوگی۔ یہ جو دنیا تھی اس میں فنا تھی، اب جو دنیا پیدا ہونے جا رہی ہے، اب جہاں پر انسان کو رکھا جائے گا، اب وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہاں پر فنا نہیں ہے۔ اب اس کے قانون بھی علیحدہ ہوں گے، اس کے طور طریقے بھی علیحدہ ہوں گے، اس دنیا کے علاوہ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، یہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، اور یہ ہم انا کننا فاعلین، اور یہ ہم کر کے رہیں گے، یہ چیز پوری ہو کر رہے گی۔ یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، یہ کائنات سمیٹ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور ایک تم دوسرے جہان کے اندر حاضر ہوگے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اپنا حساب کتاب دے رہے ہوگے۔ لہذا اس دن کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا وجود کیا ہے۔ تم اپنے آپ پر غور کرو، تمہیں فرصت مل جائے ذرا دنیا جہان کے جھمیلوں سے، تمہیں فرصت مل جائے ذرا دنیا کے مسائل کے اوپر غور کرنے سے، تو اس بات پر غور کرو کہ تم پیدا ہی کیوں ہوئے، تمہارا وجود کیوں ہوا، کیوں آئے ہو تم اس دنیا میں، کون سی وہ طاقت ہے جو تمہیں پروان چڑھاتی ہے اور پھر تمہیں موت دے دیتی ہے اور تم مر جاتے ہو۔ تو یہ زندگی اور موت کا یہ فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر غور کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت یہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے کون حسن عمل کرنے والا ہے، کون ہے تم میں سے جو حسن عمل لے کر اللہ کے سامنے آنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جسے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم نے جو بھی عمل کیا ہے ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت اسے یقین حاصل ہو جائے گا۔ آج جن باتوں پر وہ شک اور شبہے میں مبتلا ہے، جو ذہن کے اندر اس کے وساوس شیطان مردود ڈال رہا ہے، جو اس کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، کل جب موت کا فرشتہ آ پہنچے گا اور تمہاری روح کو جب کھینچ لیا جائے گا اور تم بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے ہوگے، اس وقت سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، اس وقت تمہیں یقین حاصل ہو چکا ہوگا، اس وقت تمہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ نبیوں نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ تھا اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، مگر اب تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں تم نے جو عمل کیا، جو عمل اللہ رب العزت نے تمہیں ریکارڈ کرا دیا، تمہاری پوری زندگی ریکارڈ ہو گئی، تمہارے اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی سب نوٹ ہو گئے، اور اب تمہارے سامنے وہ وہاں پر پیش کیا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا عمل اور لو یہ ہے تمہارا بدلہ۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو پالے گا۔ تو انسان اس غفلت میں نہ جیے، شیطان مردود کے اس وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو وہ ذہن کے اندر شک اور شبہات ڈالتا ہے ان سے بچے، اور آخرت کی تیاری کے لیے کمر کس کے تیار ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، بلکہ یہ دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم سب اللہ کے حضور میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہم نے اللہ کی توحید کو مانا کہ نہیں مانا؟ ہم زندگی بھر شرک کرتے رہے یا ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان بھیجے گئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، ہم نے ان کی بات مانی یا نہیں مانی؟ ہم ان پر ایمان لائے کہ ایمان نہیں لائے؟ آج اس کا سوال ہوگا۔ ہر وہ شخص مجرم قرار پائے گا۔ نمبر ایک، سب سے پہلا مجرم وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا ہوگا، اس کے ساتھ میں شرک کیا ہوگا، جس نے نبی کی رسالت کو ٹھکرا دیا ہوگا، وہ پہلا مجرم ہوگا، اور ایسے مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، یہ کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جرائم کا وہ سلسلہ شروع ہوگا، ہر ایک نے جو جرم کیا ہوگا، جو گناہ کیے ہوں گے، اس گناہ کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اب وہ گناہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، اور جو گناہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ تمہارا گناہ ہے، اس کو دیکھو اور اس کو سمجھو، اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ایک طرف جنت ہے جو سجی ہوئی ہے اور ایک طرف جہنم ہے
جس میں فرشتے تمہیں پکڑ کر ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔